ایک اور چاہیے جی کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان ربی یقذف بالحق. ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو لازماً مارے گا، یعنی باطل پر مارے گا. حق کو باطل پر غلبہ عطا کرے گا. علام الغیوب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی وہ تمام بھیدوں کا، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اور اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ حق کو وہ باطل پر مارے گا، یعنی حق کو باطل پر غلبہ دے گا. اس دنیا کی زندگی میں بھی کبھی کبھی، لیکن آخرت میں تو لازماً. یہ بات قرآن مجید نے کئی پہلوؤں سے بیان کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو، اللہ کے اس فیصلے کو، اللہ کی اس کمٹمنٹ کو نہ جاننے کی وجہ سے اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اتنے مایوس ہوتے ہیں، خدا کی اسکیم سے اتنے ناآشنا، غیر واقف ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، مایوسیاں ہیں، اور بندہ ختم ہو گیا، ایز اف دیر از نتھنگ لیفٹ ان لائف. زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے. خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اس زندگی میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بھی وہ کبھی کبھی تو یہ کرے گا کہ حق کے ذریعے سے باطل کو مارے گا، جیسا کہ اس نے رسولوں کے معاملے میں کیا. آپ دیکھیں نا کہ رسولوں کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے رسول اور ان کے ساتھی پریشان ہوتے ہیں، تکالیف میں ہوتے ہیں، ان کے دشمن ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. اینڈ دین خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہی میں کروں گا، یہی میری اسکیم ہے، کہ جو دنیا میں وہ رسولوں کی زندگی میں دکھا دیتا ہے کہ ان کی طرف سے آنے والا حق باطل پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ باطل کو مارتا ہے. یہی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دو کہ میرا رب لازماً مارے گا حق کو. اس پر؟ باطل پر. آپ کہیں گے کہ باطل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ویل یہ امپلائیڈ ہے. قرآن کی زبان ایسی ہی ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات بعض باتیں امپلائیڈ سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ حق کے ذریعے سے باطل کو مارے گا، اس کا خاتمہ کرے گا، اور اللہ بھیدوں کو، غیب کو جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ باطل کو سزا ملے، باطل کا خاتمہ ہو، حق کا غلبہ ہو، یہ ضروری ہے کہ سب انفارمیشن موجود ہو، تمام حقائق کا علم ہو. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے، غیب کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. سادہ ترجمہ تو اس آیت کا یہ ہے، آیت نمبر 49 کا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ ابتدا کرتا ہے اور نہ دہراتا ہے. لیکن یہاں بھی وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں،
کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل غائب ہو گیا. پوری بات یہ ہے. تو یہ قرآن مجید کے آپ جب اسٹائل کو سمجھیں گے تو آپ بہت سی باتیں جو قرآن مجید میں آپ سادہ ترجمے میں نہیں جان سکیں گے، اور نہ جاننے کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ اصل میں اس انداز بیان، اس اسلوب سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. فرمایا، اور یہ اس میں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ بات کہ جو کہیں اس نے omit کی ہوتی ہے وہ کہیں دوسری جگہ پر اس کو بیان بھی کر دیتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی زائل ہونے کے لیے، مٹنے کے لیے، پٹنے کے لیے. تو فرمایا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور حقیقت یہ ہے کہ باطل کا تو یہی انجام ہونا تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا. اس لیے کہ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے اور نہ دہراتا ہے. سو یہ تو اصل میں اللہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. تو چنانچہ بات یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ تو اصل میں ایک وقتی ایک ظاہر چیز ہو جاتی ہے جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ایک ٹیمپرری ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کا اس دنیا کی، اس کائنات کی نظام سے، اس کے ڈیزائن سے کوئی تعلق نہیں. تو فرمایا کہ وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ وہ ابتدا کرتا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ کرتا ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہی میں مبتلا ہوا تو انما اضل علی نفسی، میری گمراہی کا میرے اوپر ہی وبال پڑے گا، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یعنی تم میرے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر جو بات میں کر رہا ہوں یہ گمراہی پر مبنی ہے تو اس کا نتیجہ تو میرے اوپر ہی پڑے گا، میں ہی ہوں کہ جو اس سے نقصان میں مبتلا ہوں گا. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ ربی، تو وہ ہدایت میرے پاس جو ہے، ہدایت پر میرا ہونا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی. اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سننے والا ہے اور وہ قریبی ہے. یعنی اب اگر مجھے کچھ بات کہنی ہے تو میں اسی سے کہوں گا، اس لیے کہ تم کو میں نے بات پہنچا دی، اور تمہیں بات پہنچا دینے کے بعد میں نے یہ دیکھ لیا کہ تم نے بات کو نہ سنا نہ اس کو اہمیت دی. اب اگر میں اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچا دینے کے بعد اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا، تو اب میں اسی سے بات کروں گا، اسی کو میں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے التجا کروں گا. وہ سننے والا ہے اور وہ قریبی ہے. سننے والا ہے، ظاہر ہے یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دعا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے بات. لیکن قریب ہے، آبویسلی قریب سے مراد کوئی ڈسٹنس کا کوئی تصور دینا نہیں ہے، بلکہ وہ سننے کے لحاظ سے بھی اور رسپونڈ کرنے کے لحاظ سے بھی، جواب دینے کے لحاظ سے بھی بالکل قریب موجود ہے. اس کو کوئی وقت نہیں لگتا، اس کے لیے فاصلوں کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے میں تو اسی سے مانگوں گا. اس حقیقت کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں اصل میں شرک کا دروازہ کھلتا ہے. پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں کہاں ہے، بہت دور ہے. یہ جو اللہ کے علاوہ ہے ہمارے چھوٹے معبود جن کا اس سے تعلق ہے، یہ تو قریب ہی ہیں. ان میں سے بعض ابھی زندہ تھے، ہم ان کو جانتے ہیں،
تو یہ ہماری باتیں سنتے تھے، فوت ہو گئے ہیں تو کیا ہے، ابھی بھی سنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو پوجا گیا، اللہ کے علاوہ ہم نے دیکھا پیچھے کہ فرشتے تو خیر شاید دھوکے میں پوجے گئے، جنات کو پوجا گیا۔ تو وہ کیوں لوگ پوچھتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت دور ہے، کہیں سنتا بھی ہوگا تو پتہ نہیں اس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہوگا اپوائنٹمنٹس کے لیے، اس کے پاس وقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے سننے والے ہیں، یہ ہم سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کو پکاریں گے اور وہ ہمارا کام کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ پیغمبر کی زبانی یہ فرمایا کہ انہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے اور قریب ہے، یعنی مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور اے کاش کہ تم اگر دیکھ پاتے، یعنی ان کا انجام دیکھ سکتے، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اگر تم دیکھ سکتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کتنے بے بس ہوں گے، ان کی صورتحال کتنی بری، کتنی بگڑی ہوئی ہوگی۔ فلا فوتا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، تو یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے، پھر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا، بلکہ وَأُخِذُوا، اور یہ پکڑے جائیں گے۔ فلا فوتا، ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی۔ وَأُخِذُوا، اور یہ پکڑے جائیں گے، مِن مَّكَانٍ قَرِيب، قریب ہی کی جگہ سے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور بول اٹھیں گے وہ اس وقت کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی جب ان کے سامنے ان کا انجام آ جائے گا تو پھر وہ بے اختیار یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، پھر کیا ہاتھ آئے گا ان کے ایمان لانا، کیا فائدہ دے گا ان کو، من مکان بعید، دور کے مکان سے، دور کی جگہ سے، یعنی وقد کفروا به من قبل، اس سے پہلے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، یعنی یہ فرمایا کہ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیا فائدہ دے گا ان کو اس وقت ماننا ایک دور کی جگہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا تھا تو انہیں دنیا میں لانا تھا، دنیا میں وہ ایمان لا نہ سکے، اس کے بعد جب وہ اس مشکل کو، مصیبت کو دیکھیں گے کہ جو ان کے سامنے آ جائے گی، تو پھر وہ بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز کہ جس پر ایمان لانے کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنی دور اب وہ ایمان کہاں ان کے کام آئے گا، اس سے کہاں ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اور وقد کفروا به من قبل، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے، یعنی انکار کرنے کے بعد جب انجام سامنے آ جائے گا اور اپنے سامنے انجام کو دیکھ لینے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، تو یہ ایمان لانا بالکل بیکار ہوگا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ دور ہی سے بیکار باتیں کرتے تھے، اٹکل کے تیر تکے چلاتے تھے غیب سے، یعنی بیکار نہ جانتے ہوئے بھی یہ انکار کرتے اور دور ہی سے تیر تکے چلاتے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی، جب ان کو ہمارے پیغمبر اس حقیقت کو ماننے کی طرف مائل کرتے کہ جو ان کو نظر نہیں آ رہی، تو وہ اس دنیا میں اپنی طاقت، اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے امکانات کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ اس کو انکار کرنے کے لیے، نظر انداز کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کبھی پیغمبر پر الزام لگاتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کلام پیش کر دیا ہے، کبھی یہ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، کبھی کوئی اور الزام لگاتے۔ ایک اٹکل کے تیر تکے ہیں جن کو کہ وہ دور سے چلاتے اور حق بات کی طرف آنے کی
کبھی زحمت گوارا نہ کرتے. وحیل بینہم، تو کیا ہوا کہ حائل ہو گیا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس کے درمیان کے جو انہوں نے خواہش کی، جو ان کی آرزوئیں تھیں. یعنی ان کی آرزوئیں کیا تھی؟ کہ وہ کامیاب ہوں، اور ان کے لیے جو کچھ، جو بھی بڑائی، جو بھی کامیابی، جو بھی بہتر زندگی کا معاملہ ہے وہ انہی کے حق میں ہو. ان کی اس خواہش کے درمیان حائل ہو گئی اللہ کی طرف سے جو اس کا فیصلہ آیا. کما فعل باشیائہم، جیسے ہوا ان کے پہلے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو پچھلی قومیں آئی تھیں، جو ان کے ہم مشرب تھے پہلے. من قبل انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ سب ایک ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو الجھا دینے والا شک تھا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی جو حساب کتاب ہوگا، اس میں جیسے جیسے قومیں آئی ہیں ہسٹوریکلی، ویسے ویسے ان کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات بیان فرما رہے ہیں یہ اصل میں آخرت کی بات ہے. فرمائے کہ حیلہ بینہم و بین ما یشتہون، حائل ہو جائے گا ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان، یعنی اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے بارے میں انجام ہے وہ. کما فعل باشیائہم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے پچھلی ان کی جو قومیں ہیں ہم مشرب، اشیائہم یعنی انہی کی طرح کے لوگ جو پہلے آئے، جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا. یہ سب کون لوگ تھے؟ انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو الجھا دینے والا تھا. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ شک کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں شک کی بڑی کنڈمنیشن دیکھتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقین کیسے آئے؟ یقین لانے کے لیے تو آدمی کو پہلے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. سچائی کے لیے جو مختلف آپشنز ہیں، سچائی کے مختلف دعوے ہیں، ان کو کریدنا ہوگا، کھنگالنا ہوگا. اس میں تو بڑے شک پیدا ہوں گے. آپ ایک غلط بات پہلے سے مان رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی اور آپ نے محسوس کیا کہ یار میری بات تو غلط تھی، تو آپ کو شبہ تو پیدا ہوگا. تو یہ شبہ تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عام طور پر قرآن مجید کے اس طرح کے بیانات سے، اور جیسے کہ ان کو بات لوگوں نے بتا دی ہے، اس سے یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یقین چاہیے. اور یقین پھر جو بندہ جس چیز کو سنے گا، جن کی بات سنے گا، اس پر یقین کرنا شروع کر دے گا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تقریر کرتے ہیں، ان میں ایک جوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ کو اگر ایک بات ایک آدمی پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہے، کچھ آپ کو اس پر کانفیڈنس بھی ہے، اور آپ اس کو بار بار سن رہے ہیں، تو آپ کو اس پر یقین ہو جائے گا. آپ یہاں سے یہ سنیں گے کہ شک اصل میں بری بات ہے، تو بس کام ہو گیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کا یقین اور ہے، اور ان کا یقین اور ہے، اور کسی اور کا یقین اور ہے. یہ کیا یقین ہے؟ خدا تعالیٰ نہ اس طرح کا یقین چاہتا ہے، اور نہ اس شک کو کنڈیم کر رہا ہے کہ جو شک لازم ہے، جو ضروری ہے سچائی کو جاننے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے. یہاں جس شک کو اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ سبا کے آخر میں کنڈیم کر رہے ہیں، یہ شک مریب ہے. جی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، کل ہی میرا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایک ایسے نقطۂ نظر کو پیدائش سے مانتے تھے کہ جو آپ کے میرے نزدیک غلط ہے، اور انہوں نے ہماری بات کو ماننے کی طرف آگے قدم بڑھایا. تو پہلے شک ہوا نا اپنی بات پر. اگر وہ پیدائشی طور پر جس بات کو مانتے چلے آ رہے تھے اس پر یقین کرتے اور یہ کہتے کہ یقین بڑی چیز ہے، تو مارے جاتے. اسی طرح سے پتہ نہیں ہم کتنی کتنی غلط باتوں کو مان رہے ہیں. تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ ہم دھیان سے سنیں گے، ہم دھیان سے پڑھیں گے،
ہم غور کریں گے سچائی کے ساتھ، یا ہماری مانی ہوئی بات کنفرم ہو جائے گی، یا ہماری مانی ہوئی بات کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ شک تو بڑا ویلکم شک ہے، یہ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم ضدی ہوں گے، ہٹ دھرم ہوں گے، نہیں بات نہ سنو، یہ تو باتیں ہی غلط کرتے ہیں، یہ ہمارے یقین میں شبہ پیدا کر رہے ہیں. تو جو میں وضاحت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید نے ایک اور لفظ بیان کیا ہے کہ انہم لفی شک مریب، یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو الجھا دینے والا ہے. یعنی ایک شک ہوتا ہے جو حق کی جستجو میں سوالات کی صورت میں آتا ہے، جو اصل میں آپ کو شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے آپ کے پہلے سے مانے گئے نظریات کے بارے میں. اگر وہ کمزور ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو بہرحال اس پہ شک ہونا چاہیے. لیکن ایک شبہ وہ ہوتا ہے جو انسان خود پیدا کرتا ہے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کسی بات کو نہ ماننے کے ارادے سے، ایسے ٹیڑھے میڑھے سوال کر کے کہ جن کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو انسان جب اس طرح سے کسی حقیقت کو جاننے کے لیے اپروچ کرتا ہے تو وہ پھر ایسے شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو الجھا دینے والا ہے، جس میں کہیں کوئی روشنی، بہتری، ترقی نظر نہیں آتی. اور یہ بڑا اچھا، ایک بڑا واضح ایک لفظ ہے کہ جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے کہ ایک شک ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور ایک شک ہوتا ہے جو آپ کو الجھاتا ہے. ایک شک جو شبہ کی گتھیاں ہیں ان کو سلجھاتا ہے، حقیقت نمایاں کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں آپ اندھیرے میں اور ڈیپ مبتلا ہوتے جاتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آپ کے اندر شک پیدا ہوتا ہے سچائی کی حقیقی تلاش کے نتیجے میں، اور ایک شک پیدا ہوتا ہے بدنیتی کے نتیجے میں، جس میں آدمی جاننا نہیں چاہتا. تو قرآن مجید نے یہاں اس کو بیان کیا. اس لمبی تقریر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں ہمارے ہاں قرآن مجید میں جب لوگ شک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شک بہت بری چیز ہے، اس لیے ان لوگوں کی تقریریں سنو جو یقین پیدا کرتے ہیں. اب سوال کس چیز میں یقین پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کسی اچھے مقرر کو سنیں جو مثال کے طور پر مسیحی ہے، تو وہ آپ کے اندر یقین پیدا کرے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے انسانوں کی، ہمارے گناہوں کی کفارے کے طور پر اپنی جان دی. ان کو ماننے کے نتیجے میں آپ آخرت میں کامیاب ہو. ایسے خوبصورت انداز میں بیان کریں گے کہ آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے سچائی کو جاننا، حق کو جاننا. اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ آدمی جستجو کرے گا، سوال کرے گا، بعض اوقات کنفیوزڈ ہوگا، غیر واضح ہوگا، اینڈ سو آن. اس پر سورہ سبا مکمل ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ 5ویں گروپ کی صورتوں کا ہم نے آغاز کیا ہے مطالعے کا. اس کی پہلی سورہ تھی سورہ سبا، اس کی دوسری سورہ ہے سورہ فاطر. عام طور پر آپ کو یہی ملے گا کہ پہلی سورہ جو آئے گی کسی بھی گروپ میں، اس کے بعد جو دوسری سورہ ہے دونوں جوڑا ہوں، جوڑا سوائے ایک گروپ کے، اور وہ پہلا گروپ ہے جس میں سورہ فاتحہ ایک یونیک سورہ ہے. تو سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ دونوں صورتیں پیئرز ہیں، پارٹنرز ہیں. ان کے پیئر ہونے، ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی اور سورہ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی. تو الحمدللہ یہ بھی ایک جوڑا ہے. دونوں یہ جوڑا ہونے کا ایک ظاہر میں بڑا کلیئر ایک نشان ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں صورتوں کا جو
ایک بڑا اہم موضوع ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عنایات، اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چنانچہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو دو عظیم پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور یہ بتایا کہ اپنی بادشاہت، اپنی طاقت، اپنے دنیا میں وسائل کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کے شاکر بندے تھے، شکر گزار تھے۔ اور یہ پس منظر میں گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے قریش کے لیڈرز کو، کہ جیسا کہ قرآن نے کہا بھی کہ تمہیں تو 10واں حصہ بھی اس کا نہیں ملا جو پچھلوں کو ملا تھا، اور تم اپنے ان وسائل، ان اسباب، اپنی طاقت پر اکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہمارے بندے داؤد اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود انتہائی شکر گزار تھے۔ یہ وہاں کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو اب ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ فاطر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو آگے بڑھایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فاطر۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور اس کے علاوہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے بنا کر، اور یہ وہ ہیں کہ جو پر والے ہیں، 2 3 اور 4 یعنی اللہ نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے بنایا۔ اللہ کا پیغام جب بندوں کو آتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ ہماری تخلیق اللہ نے اس دنیا میں ایسے کی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو براہ راست ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے نہیں سن سکتے۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک اور مخلوق ہو کہ جو اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچائے، وہ اللہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکے اور مخلوق ہونے کے ناطے ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکے۔ چونکہ یہ فرشتے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، انسانوں میں سے بعض احمقوں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، انہوں نے ان کو اللہ کے شرکاء، پارٹنرز قرار دے دیا، آبویسلی یہ سمجھ کے کہ یہ بھی پہنچ رکھتے ہیں، کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، آبویسلی کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہی کرتے ہوں گے، یہ بھی نظر نہیں آتے، تو ہو نہ ہو، اور پھر خدا نے ان کو ان کاموں پر معمور کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے دنیا کے چلانے میں پارٹنرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جیسے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے ہی اس نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی مخلوق کے، اور اس مخلوق کو چونکہ اس نے پیغام رسانی کے لیے بنایا، اس وجہ سے اس نے ان کو پر والے بنایا۔ ان کے پر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت سے ہم واقف اس دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو غیب کے معاملات ہیں، ان کو جب قرآن ڈسکرائب کرتا ہے تو یہ متشابہات ہیں، یعنی ان کو اللہ جس لینگویج میں بیان کرتا ہے وہ میٹافوریکل لینگویج ہے، وہ زبان کہ جو ہماری دنیاوی زبان ہے۔ ہماری دنیاوی زبان میں ان حقائق کے لیے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں کہ جو حقائق ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھانے کے لیے ہماری زبان سے الفاظ کو استعارہ کے طور پر لے لیتا ہے، میٹافوریکلی لے لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے فرشتوں کے بارے میں ہم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کے پر ہیں 2 3 اور 4۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا
فیصلہ ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے پیغام پہنچائے گا، اور کچھ فرشتے ہیں کہ جن کی فلائٹ کم ہوگی، ذرا کم دور جائیں گے، کچھ زیادہ جائیں گے، کچھ ان سے بھی زیادہ جائیں گے، جن کو اللہ جس کام کے لیے اپوائنٹ کرتا ہے ان کو اسی کے مطابق صلاحیت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ اس نے جس سے جو توقع کی اس نے اس کو اسی کے مطابق بنایا۔ وہ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ انہی باتوں کے بارے میں جواب دہ ٹھہرائے گا کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے، جو تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا کہ میں نے جو وہ غیر مرئی نان فزیکل نان مٹیریل مخلوق بنائی ہے، فرشتے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کا پیغام دنیا میں پہنچاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے مطابق اس نے ان کی تخلیق کی، اور پر ہیں ان کے کیا مطلب ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، وی ڈونٹ نو، لیکن ایٹ لیسٹ میٹافوریکلی یہ سمجھا دیا کہ جیسے تم جانتے ہو نا کہ تمہارے پرندے، اب تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے جہاز ان کے پر ہوتے ہیں اور وہ اڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے لیے بھی اسی طرح کا اہتمام کیا ہے، لیکن کسی کی پہنچ زیادہ ہے، کسی کی پہنچ کم ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی خلق میں، اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اپنے پلان کے مطابق کسی کو زیادہ صلاحیت دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اس میں نہ چھوٹا محسوس کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اور نہ بڑا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ نے بعض کو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، بعض کو زیادہ مواقع دیے ہیں، بعض کو کم دیے ہیں۔ آدمی کو بس اتنا وری کرنا چاہیے کہ ایم آئی ڈوئنگ مائی بیسٹ گیون مائی سرکمسٹینسز، گیون مائی ایبلٹیز۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی تمام سہولتیں ہیں، امکانات ہیں، انسانوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا، کچھ اور کرتا، لیکن اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اور جو چاہا اس کے کرنے پر اسے پوری قدرت ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جو رحمت دی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی جب بندوں پر اترتی ہے تو پھر کوئی اس مہربانی کو روک نہیں سکتا، اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وما یمسک، اور اگر وہ روک دے یعنی اپنی مہربانی کو، اپنی رحمت کو، فلا مرسل لہ، تو پھر اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہو سکتا، کھولنے والا نہیں ہو سکتا، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اس کے فیصلے کے بعد، اس کی منشا کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بتایا گیا ان لوگوں کو کہ جو فرشتوں کے بارے میں یہ رکھتے تھے رائے کہ وہ انسانوں کو رحمت بھی پہنچا سکتے ہیں، زحمت بھی پہنچا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی قدرت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسی کوئی طاقت کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ جس انسانوں میں، جس کے بارے میں رحمت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے اس کو پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہو سکتا اس کے فیصلے کے بعد، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ یہ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں، مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے فلاں دربار پہ جائیں، فلاں بزرگ کے پاس جائیں، فلاں جو بھی ان کے بت تھے جو بعض اوقات ریپرزینٹ کرتے تھے فرشتوں کو، بعض اوقات جنات کو، ان کے پاس جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہی ہے کہ جو رحمت دینے والا ہے اور وہی ہے کہ جو روکنے والا ہے۔ اگر وہ کسی کو رحمت دینا شروع کر دے، اس پر رحمت کھولنا شروع کر دے، تو اس کے علاوہ اس کے فیصلے کے بعد کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور کنورسلی اگر کسی کے بارے میں وہ روکنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مگر وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جو اس نے تم پر کی۔ اللہ کی نعمت یعنی اس کی مہربانیاں، اس کے احسانات۔ یعنی اے لوگو، اللہ کے بارے میں ناشکری مت کرو۔ اللہ کی عنایات اور احسانات کے پا لینے کے بعد جب تمہیں تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو تم اس کے احسانات کو مت بھولو۔ تم اس اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے، احسانات جو تمہارے اوپر ہوئے ہیں، ان کا خیال کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے، رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے۔ زمین سے فصلیں اگتی ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، یہ سب مل کے ہمارے رزق کا بندوبست کرتی ہے، یہ نظام، اور یہ سب کا سب بندوبست اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو تمہارے اوپر احسان ہوا ہے اس کو یاد کرو، اس کا دھیان کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے ایک شاندار نظام بنایا ہے جس میں اس نے زمین کے اندر رویدگی، فرٹیلیٹی رکھی، اور آسمان سے بندوبست کیا پانی کا اور سورج کا، اور اس کے نتیجے میں جو تمہاری خوراک تھی، جو تمہارے لیے پانی تھا، اس کو میسر کیا۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ یعنی یہ جو تم اوروں کو پکار رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں اوندے ہوئے جاتے ہو؟ یعنی اس بات کو ماننے کے بعد یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم، اور دوسروں کے دربار پہ کیسے جا رہے ہو؟ کیسے تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس امیدیں باندھتے ہوئے جا رہے ہو کہ تمہیں وہاں سے کچھ ملے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جو مکے والے مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، اس کے باوجود وہ غیر اللہ کی طرف جاتے تھے۔ جب ڈیسپریٹ ہو جاتے، جب اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرنے کی بجائے وہ شیطان غیر اللہ کی طرف دھکیل دیتا۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر اے پیغمبر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ یعنی یہ سب باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور آپ کے توسط سے آپ کے سامنے جو قوم ہے آپ کی، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، مگر آپ اس سے بالکل مایوس نہ ہوں کہ جو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ فقط کذبت رسل من قبلک، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا اسی طرح سے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پیش کیا، اور اس کے بعد ان کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کیے چلے جائیں۔ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ دھوکہ دینے والا
یعنی شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. یعنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اس طرح سے کہ اگر انسان کی نگاہ میں حق کی تلاش کرنے کا مقصد ہو، اگر انسان کی ہاں عبرت ہو، تو انسان اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر یہ جان سکتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے اور یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی. لیکن اسی زندگی میں اللہ نے آزمائش کے لیے اس کو بڑا رنگین بنایا ہے. اس کے اندر بڑی دلچسپیاں رکھی ہیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے، ان کا تجربہ کرتا ہے، تو ان میں غافل ہو جاتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ وعدہ کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، یہ وعدہ ہو کر رہے گا، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی میں اس سے جتنی دلچسپی ہونی چاہیے اس سے آگے بڑھ کر اگر تم نے دلچسپی لی تو یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. تم اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے، اسی کے بارے میں پلاننگ کرو گے، اسی کی کامیابی کو کامیابی سمجھو گے، اسی کی ناکامی کو ناکامی سمجھو گے. یہ تو دھوکہ ہے. دیکھتے نہیں کہ روزانہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کتنی بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے کہ آدمی روز دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ میری ساری پلاننگ یہاں کی ہونی چاہیے. تو تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ابھی ذرا پچھلے سال کی بات ہے، میری والدہ کا انتقال ہوا تو ایس بلاک کے قبرستان میں جب ان کو دفنایا تو بڑا کھلا میدان تھا، اسپیس تھی. ابھی میرے دوست کی ساس کا انتقال ہوا، ان کا یہاں دفن نہیں کر سکتے. اٹس آل فلڈ، بالکل ختم ہو گیا. اب کہیں اور جاتے ہیں. اتنی تیزی سے ہم سب جا رہے ہیں اور پاگل پنے کی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ادھر ہی رہو اور اسی کی پلاننگ کرو. تو فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو اللہ کے بارے میں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یہ دھوکے باز یعنی شیطان. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی سمپل سی ریالٹی ہے. لوگ مرتے ہیں، بچے، نوجوان، ذرا بڑے، بوڑھے، ایوری ایج. لیکن شیطان ہے کہ بتاتا ہے کہ نہیں یار ابھی تمہارا بڑا، ابھی بہت چانس ہے، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے. سو آبویسلی اتنی بڑی حماقت آدمی اسی وقت کر سکتا ہے نا کہ جب اندر ہی اندر کوئی بکواس کر رہا ہے، آپ کو ہر وقت آپ کو غلط باتیں بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس دھوکے میں اس کے دھوکے میں مت پڑنا. اس لیے کہ وہ تو ہے ہی دھوکے باز، غرور یعنی انتہائی دھوکے باز. جیسے ہے نا صبور، انتہائی صبر کرنے والا، شکور، انتہائی شکر کرنے والا، غرور، انتہائی دھوکہ دینے والا. تو یہ غرور جو ہے یہ دھوکہ ہے. بھائی بڑا اچھا لفظ ہے ہمارے اردو میں غرور تکبر کے لیے، اس لیے کہ تکبر دھوکہ ہوتا ہے. اس سے بالکل ہی آدمی اپنے آپ کو چکر میں ڈالتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. اور وہ زبر سے، ہمارے یہاں تو پنجاب میں تو زبر سے ہی لوگ بولتے ہیں بڑا غرور کرتا ہے. تو یہ جو غرور ہے زبر کے ساتھ، یہ اصل میں ہے دھوکے باز. سو تمہیں یہ دھوکے باز شیطان یہ دھوکے میں مبتلا نہ کرے. پھر اس کو واضح کیا کہ یہ دھوکے باز شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو، دیکھو یہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی کے طور پر سمجھو، دشمن ہی کے طور پر اس کے ساتھ معاملہ کرو. اس لیے کہ یہ تمہیں بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتا ہے، سناتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، زندگی کے بارے میں تمہارے اندر امنگیں ارمان پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس میں اتنے زیادہ غافل ہو جاؤ کہ نہ تمہیں موت اور نہ موت کے بعد کی زندگی یاد آئے. تو دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسکرا کے بات کرنے والا
اور آپ کی تعریف کرنے والا وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. بڑے بڑے چکر باز لوگ ہوتے ہیں. تو اس سب سے بڑا چکر دینے والا شیطان ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو ایسی باتیں کرتا ہے کہ آدمی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے. اس لیے کہ جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شیطان میری کمزوریاں جانتا ہے. تو وہ مجھے اپروچ کرتا ہے میری کمزوریوں کے حوالے سے. اور یہی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں اس کو واضح کیا کہ اللہ نے شیطان کو اس لیے چھوڑا ہے ہم انسانوں کے پیچھے کہ وہ یہ جانیں کہ کون ہے کہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور کون ہے کہ جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. جب آپ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے تو آپ شیطان کی باتوں کو خوب مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کبھی کبھی سلپ ہو جائیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ یار یہی باتیں صحیح ہیں کہ ساری کامیابی اسی دنیا کی کامیابی. تو فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو دعوت دیتا ہے اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو، لیکونوا کہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں، آگ والوں میں سے. یعنی اس کا ایک لشکر ہے، اس کا ایک گروہ ہے. جب وہ دعوت دیتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو اس کی بات مانتے ہیں. یعنی وہ دعوت تو سبھی کو دیتا ہے لیکن سب اس کی بات نہیں مانتے. اس کی بات مؤثر ہوتی ہے، وہ بات کو پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں میں کہ جو لوگ اسی کے ساتھی ہیں، یعنی جو آخرت میں اس کے ساتھ ناکامی میں شامل ہو جائیں گے. یہ بات قرآن مجید نے بار بار بتائی ہے کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو یہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم دھتکار دیے گئے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک کے لیے انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں اور میں ان کو ورگلاؤں. یہ اس نے پہلے دن سے اعلان کر دیا تھا کہ میرا انسانوں کے ساتھ، آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ دشمنی کا ایک تعلق ہے. اور وہ دشمنی ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں ایسی سجھاتا ہے جس سے ہمارے اندر آخرت پر ایمان اور اس کی تیاری کے لیے جذبہ نہ رہے، میلان نہ رہے. فرمایا کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا. یعنی یہ بالکل سادہ الفاظ میں جو بار بار قرآن نے بات بیان کی ہے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش کر دیا کہ اس دنیا میں دو طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ کہ جنہوں نے حق کا انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے، جو شیطان کے چکر میں آ کے، شیطان کے وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہو کے حق بات کا انکار کر دیں گے. ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، سخت عذاب. اور وہ لوگ کہ جو حق پسندی کو اختیار کرتے ہوئے ایمان لائیں گے، یعنی ان حقائق کو مانیں گے کہ جو حقائق اگرچہ کہ نظر تو نہیں آ رہے مگر وہ اپنے دلائل کی وجہ سے اتنے واضح اور کنونسنگ ہیں کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، حق پسندی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے مطابق جو صحیح رویہ ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا. مغفرت ہوگی، اس کا کیا ذکر ہے؟ اس کا ذکر یہ ہے کہ غلطیاں ہم سے پھر بھی ہوں، پتہ وہ فرشتے نہیں بن جائیں گے. ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے ایک شیطان بھی بنایا ہوا ہے، دنیا کو بھی اس نے بڑا رنگین رکھا ہوا ہے، تو انسان سلپ ہوگا. لیکن اگر وہ ایمان لائے اور اگر وہ نیک اعمال کا رویہ اختیار کرے
تو ان کے لیے مغفرت ہوگی، یعنی جو کوتاہیاں ہو گئیں دانستہ نادانستہ جن پر وہ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پھر کیا وہ جس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اس کے لیے، تو وہ ان کو دیکھتا ہے اچھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ تو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ ترجمہ یہی ہے کہ تو بھلا وہ کہ جس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، خوشنما اٹریکٹیو بنا دیے گئے اس کے لیے، اور وہ ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھے ہیں، تو اللہ تو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں اے پیغمبر، ان کے نہ ماننے میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو اپنی برائی کو اچھا سمجھ رہا ہو، وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ اس نے تو اپنی فطرت بگاڑ دی ہے، اس نے تو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ضمیر کی، فطرت کی روشنی کو خود بجھا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ کی طرف سے اس کا پیغام پہنچتا ہے ان کو، تو وہ اس کو سمجھنے اور ماننے سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے جس کو کہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے، اس کو ہم عام طور پر قانون ہدایت کہتے ہیں، قانون ہدایت، قانون دلالت۔ تو اگر اس پوری بات کو میں بیان کروں تو بات یوں ہوگی کہ اے پیغمبر، آپ کے بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اس معاملے میں سرے سے کوئی قصور نہیں ہے۔ بھلا کیا وہ شخص کہ جس کی نگاہ میں اس کے برے عمل اچھے لگنے لگے، وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ جسے چاہے گا وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے قانون کے مطابق وہ یہ نہیں کرے گا کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اچھائی کو ٹھکرایا، برائی کو اختیار کیا اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے، وہ خدا کی ہدایت پالیں گے؟ ہرگز نہیں پا سکتے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے بات بیان کرنے میں، آپ کے پیغام کے پہنچانے میں ہرگز کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغام کی قدر، اللہ کے پیغام کی اپریسیشن وہی لوگ کریں گے کہ جنہوں نے اپنی پہلے سے موجود فطرت کی قدر کی، وہ کہ جو اس فطرت میں برائی ہے اس کو اچھائی سمجھے اور جو اچھائی ہے اس کو برائی سمجھے۔ کیوں؟ جان بوجھ کر، دنیا کی اٹریکٹیونیس، دنیا کے گلیمر کی وجہ سے جھوٹ بولے اور اس پر خوش ہو اور سچ بولنے والوں کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کریں، آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ واقف ہے، اس لیے اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ میں ان آیات کا کہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کی آج کی کلاس سورہ سبا کی آیت نمبر 48 سے۔
قل ان ربی یقذف بالحق، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو لازماً باطل پر مارے گا۔ علام الغیوب، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کر سکتا ہے۔ قل ان ضللت، آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر میں بھٹکا تو فإنما أضل علی نفسی، تو میں بھٹکا خود اپنے ہی لیے، اس کا نقصان مجھی کو ہوگا۔ وإن اهتدیت، اور اگر میں نے ہدایت پائی، فبما یوحی الی ربی، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ جو وحی کی مجھ پر میرے رب نے۔ انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے اور قریبی ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اور اگر تم دیکھ پاتے تو تم دیکھتے ان کی بے بسی، اذ فزعوا، جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، یہ پھریں گے پھر نہ بھاگ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مکان قریب، اور یہ قریب کی جگہ میں پکڑ لیے جائیں گے۔ فَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، اور انہوں نے انکار کیا اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ غیب سے دور سے پھینکتے تھے باتیں، یعنی بیکار اٹکل قسم کی، اور حق کی مخالفت کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک دیوار کو۔ کما فعل باشیائہم، جیسا کہ ہوا ان قوموں کے ساتھ کہ جو انہی کی طرح تھیں ان سے پہلے، من قبل۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو الجھا دینے والا شک تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ جاعل الملائکتی، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو۔ رسلاً، پیغام پہنچانے والا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، پروں والے بنا کر، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے خلق میں جیسے چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی کھولنے والا، کوئی پہنچانے والا نہیں ہو سکتا اس کو اس کے فیصلے کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو، خیال کرو اللہ کی نعمت کا کہ جو اس نے تم پر کی۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، تو پھر کہاں تم الٹے پھرے چلے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے پیغمبر اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ اس پر افسوس نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پیش کیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، الغرور، وہ سخت دھوکے باز، یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔
فاتخذوه عدوا، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ، وہ تو دعوت دیتا ہے اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں آگ والے، دوزخ والے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، آپ کا اے پیغمبر ان کے ایمان نہ لانے میں کوئی قصور نہیں ہے، تو بھلا وہ کہ جس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے اچھا، کیا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تو گمراہ کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو آپ ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. پنکھے کے باوجود آواز آئی گئی. یہ بہت اچھی ایک میرا سوال ہے. جی جی. اچھا، یہ انسان کے اختیارات کے بارے میں یہ سوال ہے. جی. یہ اللہ کے حکم سے سب ہوتا ہے. جی. اور وہ ایک آیت ایسی بھی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز اور یہ سب آدمی بیمار ہوتا ہے پھر اس سے احتیاط ہوتا ہے، تو اب اس میں اس کیسے اس میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور جو اللہ کے حکم سے جو ہو رہا ہے جو ہے وہ جو بیماری آ رہی ہے پھر اس کی شفا آ رہی ہے، تو اس میں کیسے بیلنس یا اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور سارے کام اللہ کرتا ہے، کچھ کو بہت مل جاتا ہے اور کچھ کو بہت تھوڑا ملتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کی زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ جس کو جب ہم مثال کے طور پر کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ تم وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک اللہ کا فضل جس کو اگر آپ تلاش کریں گے اور وہ موجود ہوگا تو آپ کو مل جائے گا. اگر وہ موجود ہے آپ تلاش نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. اگر وہ موجود نہیں ہے آپ تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کی مہربانی کا موجود ہونا اور ایک آپ کا اس کے لیے سٹرگل کرنا. بچپن میں ہم ایک کھیل کھیلتے تھے یا کبھی کبھی ہم سے کھیل کھلوایا جاتا تھا کہ گراؤنڈ میں لان میں وہ 4 6 8 چیزیں چھپا دی جاتی کہ اب تم تلاش کرو ان کو ذرا کھود کے. تو وہ چیزیں تو موجود ہیں تو ہم تلاش کریں گے تو ہم کو ملیں گے. سو دنیا میں اکثر چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ رکھا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اسباب دیے ہیں، دنیا میں بے انتہا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں دنیا میں انسان جو ترقی بھی کرتا ہے ٹیکنالوجی کی، اس کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دماغ ہے، آپ نے اس کو استعمال کیا، قوانین قدرت کو آپ نے اسٹڈی کیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا، اور دنیا میں وہ پوٹینشیل موجود ہے، وہ ریسورسز موجود ہیں جن کو آپ نے ڈسکور کر کے اپنے حق میں استعمال کر دیا. جو بار بار مجھے خیال آتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہزارہ سال اونٹوں کے اوپر لوگ صحرا پہ سفر کرتے تھے، یہ جانے بغیر کہ بالکل نیچے تیل ہے جس سے ہماری گاڑیاں، ہوائی جہاز، راکٹ چلیں گے. سو وہ پوٹینشیل موجود ہے. یہ پوٹینشیل میڈیکل سائنس میں بھی ہے. لیکن میڈیکل سائنس ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی کا کوئی ایریا ہو،
اس میں دو پہلو ہیں جس کو آج کا انسان اصل میں فراموش کر بیٹھا ہے. ایک پہلو ہے اس کی اپنی کیپیبلٹی اور اس کے مطابق اس کا اچیو کرنا. یہ ممکن ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو اس کے لیے سینکشن اجازت ملتی ہے. لوگ نہیں مانتے اور جب فیلیور ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اسباب تلاش کرتے ہیں. اسباب کوئی نہ کوئی ہوتے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم کو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو مل کر دنیا میں ہمارے معاملات کو ممکن بناتی ہیں. سو اس کا یعنی اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہماری اسٹرگل اس میں انوالوڈ ہی نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ کچھ بھی نہ کرے، اللہ چاہے تو وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی بہت کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ بھی نہ اس کو حاصل کرنے کا موقع دے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. وہ ہماری اسٹرگل میں، ہمارے فضل کو تلاش کرنے میں یہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے فضل اور اپنی مہربانی کو اویلیبل کر دیتا ہے، اور دونوں سے پھر وہ ممکن ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے. اسٹرگل کا کوانٹم ہی میرا خیال ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. کسی کا زیادہ اسٹرگل ہے، کسی کا کم. بالکل. اسٹرگل کا رزلٹ بھی، موقع بھی، سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات تو یعنی سائنسدان بھی بتاتے ہیں، باقی لوگ تو بتاتے ہیں، کہ شاعر بھی بتاتے ہیں کہ اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور آگے پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک امپاس آ جاتا ہے اور بالکل آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کہ پھر اچانک کوئی چیز اسٹرائک کرتی ہے. وہ اسٹرائک جو کرتی ہے لوگ مانتے ہیں، آل آف اے سڈن یو آر ان اے بلائنڈ کارنر. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ تھک جاتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہم مایوس ہو گئے، ہم نے کہا یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا کہ اچانک کوئی خواب آیا، اچانک کوئی ایک برین ویو آئی اور یہ ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہو کے نہیں بولتا، اس لیے کہ ایک سامنے کھڑا ہو کے وہ بتائے امتحان ختم ہو جائے. جی سر. دیکھیں گرامیٹیکلی پرابیبلی یہ پاسبل ہے، لیکن اور حقیقت کے لحاظ سے بھی یہ بات ٹھیک ہے. یعنی اس جملے کا وہ مطلب جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، نہیں اصل میں دیکھیں نا، اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ ہو گیا ہدایت دینے والا. اب یہ جملہ اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا مفعول ہو. کن کو دیتا ہے؟ یعنی جو یہی ہے نا، جو ہدایت کے طلبگار ہوں، جو ہدایت مانگتے ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہدایت تلاش کر رہے ہیں وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے. سو اصل میں قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر اس بات کے بیان کو اس طرح سے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزلٹ کے لحاظ سے وہی بات ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. صرف اس میں اختلاف اس چیز کا ہوگا کہ جملے میں ہم کس کو مانیں. یعنی جملے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ظاہر اگلا جملہ ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گمراہی چاہتا ہے آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کئی جگہوں پر واضح کر دیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت دے ان کو جو ہدایت کے طالب نہیں. مگر دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اس میں صرف بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے مختلف مقامات کو سامنے رکھ کر دو پاسبلٹیز میں سے کسی ایک کو پریفر کرتے ہیں، مگر آئی ایگری ان میں دونوں امکانات ہیں.
اصل میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو سورہ قصص کی آیت نمبر 58 ہے وہ کہتی ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہاں بالکل واضح ہے بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ باقی جگہوں پر بھی اصل میں یہی بات کہی ہے تو اس لیے ایک ترجیح بنتی ہے. جی یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو کسی کی پیدائش میں 2 پر رکھے، کسی کے 3 رکھے، کسی میں 4 رکھے، کسی کو بہت طاقت دے، کسی کو کم دے، زیادہ ذہانت دے، کسی کو کم دے. تو وہ اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہے کسی کے لیے اضافہ کرتا ہے، کسی کے لیے کمی کرتا ہے. جی یہ اس کے اختیار میں. یہاں سے کچھ اجازت ہے؟ اللہ اس قریب ہے and listens to your du'as, but all du'as are not accepted immediately. Sometimes he may not accept them no matter how much you pray. What are the reasons for this? دیکھیں میں اس کے لیے ابھی ریسنٹلی میں ایک 5-6 منٹ کا کلپ بھیج چکا ہوں جس میں نے یہ گزارش کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے. یہ دعا جو ہم کرتے ہیں نا یہ خدا تعالیٰ کو کوئی آرڈر نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے فرمائشی پروگرام کو پورا کرے. یہ ہم فقیروں، ہم بندوں کی طرف سے اس کے سامنے التجا ہوتی ہے. ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے کہ تو ہماری مدد کر، تو ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کر دے. یہ جو اس کے ساتھ ہم سجیسٹ بھی کر دیتے کہ ایسے ٹھیک کر دے. ہم کمزور انسان یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری بس چھوٹی سی جو معلومات اور تھوڑا سا علم ہے اس کی روشنی میں ہم نے اس کا جو نقشہ ہے وہ بھی بیان کر دیا. ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے. اس پہ اگر ہم اصرار کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری اس دعا اور اس التجا میں کیا چیز ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر اللہ آپ کے فرمائشی پروگرام کو پورا کرنا شروع کر دے تو آپ مارے جائیں گے. اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا برا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے اور دعا کرنے کے بعد اس پر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا جناب، یہ پوچھا گیا ہے کہ پلیز اسپیسیفائی ان ٹوڈیز ورلڈ ہاؤ اے پرسن از گوئنگ ٹو غیر اللہ اور واٹ کمز انڈر شرک. اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کسی طرح سے بھی جو ما فوق الفطرت طریقے سے مانگنا ہے، سپر نیچرل طریقے سے. یعنی ایک مانگنا وہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، چائے پلا دیں، تو یہ تو اصل میں نیچرل طریقہ ہے. مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، دنیاوی اسباب وسائل کے لحاظ سے مانگ رہا ہوں. ایک مانگنا وہ مانگنا ہوتا ہے کہ جس میں مانگنے والا یہ ایزیوم کرتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میری بات سن رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں، ٹیلی فون سے نہیں، فیس بک سے نہیں، مگر کسی اور طرح سے. کیسے؟ اس کے پاس طاقت ہے، سپر نیچرل طریقے سے. وہ میری دعا کو سپر نیچرل طریقے سے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس پر رسپونڈ کر کے میری ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیسے؟ سپر نیچرل طریقے سے.
اگر نیچرل طریقے سے ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہے. پھر تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یار آدمی کو کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے, لیکن یہ شرک نہیں ہوگا. میں نے بعض کلپس دیکھے ہیں, اس میں لوگ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کسی سے زیادہ ریکویسٹ کرنا یہ بھی شرک ہے. نہیں, یہ کوئی شرک نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی ہے, کم ظرفی ہے. آدمی کو کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ہی کی طرح کا سمجھ کے ان ایکسپلینیبل ویز سے سننے والا اور آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا مانتے ہوئے آپ مانگیں, تب آپ شرک کرتے ہیں. اس کی پھر بہت ساری شکلیں ہیں, ہر شکل اس میں شرک ہے, کسی کو بھی نہ مانا جا سکتا. Is anyone who gives stones like ruby وغیرہ, emerald etc. or pearls, that they are calming effects or strengthen your, because some lady told me کہ stone بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سٹون کے بارے میں کوئی ایسی آپ کو تحقیق سامنے آئی ہے کہ اس میں سے کوئی آئی ڈونٹ نو واٹ ویوز نکلتی ہیں اور سائنٹیفکلی اس سے صحت پر, دماغ پر کوئی اثر پڑتا ہے, تو ضرور کریں آپ. لیکن سٹون کے اندر کوئی ایسی ایبلٹی ہے ان ایکسپلینیبل طریقے سے جو اللہ اینڈ اللہ کے علاوہ سٹون وہ بھی آپ کے کچھ مسائل حل کر سکتا ہے, آپ کی صحت بہتر کر سکتا ہے, یہ خطرناک چیز ہے ٹو سے دا لیسٹ. یعنی یا یہ ایکسپلین کریں کہ یہ سٹون کیسے کرتا ہے. آج کل حیرت انگیز طریقے سے بیماریاں جو ہیں ان کا کیور آ گیا ہے, بٹ وی نو دیٹ وہ کیور سائنٹیفک ہے. کینسر کا کیور ہے, اور چیزوں کا کیور ہے. ماشاء اللہ ہماری جنریشن میں پچھلی جنریشن سے ایوریج لائف سپین بڑھ گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک میڈیکل سائنس میں پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہے. لیکن آپ یہ کہیں جی کہ اس میں فلاں بزرگ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ بھی صلاحیت رکھتے ہیں, اب یہ وہ چیز ہو گئی کہ آپ نے ایک سپر نیچرل, ایک ما فوق الفطرت طریقے سے کسی کے اندر وہ طاقت مان لی کہ جو طاقت ما فوق الفطرت اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. تو سٹونز کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں. بعض اوقات آپ بعض فیصلے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسکس. تو میرا یہ خیال ہے کہ سٹون کے بارے میں رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں, الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی ہو اس کا کوئی سائنٹیفک کوئی جواب. واٹ ڈز اللہ کا فضل مین؟ اللہ کا فضل مینز فضل اللہ, یا رحمان کا فضل فضل الرحمان. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے طرف سے آپ کے لیے وہ پاسبلٹیز, وہ امکانات کہ جو اس نے طے کر لی. ساری مراد خصوصی ہیں جی. اصل میں وہ ہم کو مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ملنی تھی, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت. تو اللہ کی مہربانیاں, اس کی عنایات وہ ہم کو ملتی ہیں جب ہم ان کے لیے وہ پروسیس اختیار کرتے ہیں کہ جس پروسیس کے اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے فضل کو تلاش کرو. تو جو ہم کو ملا ہے, ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے ان میں سے کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہے نا, یا نہیں معلوم؟ جو کچھ ہم کو ملا ہے ہم اس میں سے کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اس لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے لیے. لیکن یہ تو اب آپ اللہ میاں کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ثابت ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم بہت سی باتیں سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ثابت ہونی چاہیے کہ ایسے. اصل میں ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا, ویسے دیا کیا ہے اس نے. ہم تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نہیں, ہم زندگی میں بہت انٹرسٹڈ ہیں, ہم زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں, اور ہم نے وی ڈنٹ ڈیزرو اٹ, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے. اور ایک وہ فضل اور رحمت ہے جو ہم کو مل چکی ہے, اور ایک اس کے علاوہ ہے جو ہماری ضرورت ہے, ہمارا رزق صبح و شام کا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ بھی اس نے پوٹینشلی ہمارے لیے پہلے سے طے کی ہوئی.
ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم کو ملتا ہے وہ اصل میں اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ بس جی چلیں، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت